جی السلام علیکم، میں سائمہ فیصل ہوں، یہ فلزہ ممتاز ہیں اور یہ منیز بٹ ہیں. آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن ہمیں ضرور دیں. جی میرا نام منیزہ منظور بٹ ہے اینڈ بیسیکلی آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ اور ابھی میں تقریباً 5 سال سے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر میں کام کر رہی ہوں ایز اے سینئر سائیکالوجسٹ، ایز اے مینیجر اینڈ ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر ملتان. You are the face of the center. Thank you. We visited the center. تھوڑا سا آپ ہمیں سینٹر کے بارے میں بتائیں. سینٹر جی گورنمنٹ آف پنجاب نے اسٹیبلش کیا 2017 میں اور بیسیکلی پرپز تھا جو آپ نے دیکھا کہ وائلنس کے کیسز ہماری سوسائٹی میں جس طرح سے انکریز کرتے جا رہے ہیں اور خاتون کو ڈفرینٹ سیگمنٹس میں اپروچ کرنا پڑتا تھا، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن آرگنائزیشنز میں، جیسے پولیس اسٹیشن جانا ہے کمپلینٹ لے کے، پھر کورٹ میں جانا ہے، پھر اس کو مطلب میڈیکل کی فیسلٹی چاہیے، پھر اس کے بعد ریکنسائل کرنے کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے کوئی اسپیس نہیں تھی. تو بیسیکلی پرپز یہ تھا کہ انڈر ون روف آل سروسز پرووائڈیڈ ہوں. تو اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب نے انیشیٹو لیا اور یہ ساؤتھ ایشیا کا ہم کلیم کرتے ہیں کہ پہلا سینٹر ہے جہاں پہ ون اسٹاپ شاپ کا کانسیپٹ ہے. امیزنگ، بہت انکریڈیبل سینٹر ہے. ساؤتھ ایشیا کا پہلا ساؤتھ پنجاب میں کیوں؟ اس کا کیا؟ اچھا، اس کی ریزن یہ کہ تھوڑا سا ریسرچ بیس تھا کہ ساؤتھ پنجاب میں وائلنس کا ریٹ بہت زیادہ تھا. اچھا، اگینسٹ ویمن. مطلب یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سیٹ اپ کس طرح کے ہیں، پھر فیوڈل سسٹم ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آن ریسرچ یہ دیکھا کہ یہاں پہ وائلنس کا ریٹ رپورٹڈ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائلنس کے کیسز رپورٹ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے. اب یہاں پہ سینٹر بننے سے اور اس کی اویئرنیس جتنی بھی ہم ابھی تک ایفرٹ کر کے اور باقی ڈفرینٹ فورمز سے ہم اس کو یوز کر کے کر سکے، اس میں بھی ابھی میرے حساب سے بہت کم لوگوں کو بھی اس سینٹر کا آئیڈیا ہے کہ وہ ملتان میں ہے اور اتنی ڈفرینٹ یونیک چیز اور اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر موجود ہے جہاں تمام سروسز، ویمن پولیس اسٹیشن بھی، اس میں میڈیکل یونٹ بھی، اس میں پروسیکیوشن بھی، لیگل ایڈ بھی، اور میڈیشن اور ریکنسیلیشن کے سائیکالوجسٹ کی ٹیم. یوزلی آپ کو پتہ ہے اس کو بھی اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے کہ جی ہم پاگل ہیں، ہم ماہر نفسیات کے پاس جائیں. تو وہاں سائیکالوجسٹ کی ٹیم موجود ہے اور جو بھی ان کے کنفلکٹس ہوتے ہیں، جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، اس میں اگر سائیکولوجیکل بھی کوئی پرابلمس ہیں، نفسیاتی طور پہ کوئی مشاورت کی ضرورت ہے، وہ بھی وہیں پہ اویلیبل ہے. اچھا، آپ مجھے بتائیں، ایک لوور کلاس وومن، ایک مڈل کلاس وومن، ایک اپر کلاس وومن، شی ہیز ایشوز، آپ پروسیس بتائیں اس کا. شی کمز ٹو یو. اینی ون کین کم. اس میں کوئی کلاس ڈفرینسیشن نہیں ہے. ایک تو ہمارے پاس جو بھی جس کو بھی ریکوائرڈ ہے، اینڈ اف سم ون از فیلنگ اور ریئلائزنگ کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، دے کین اپروچ. وہ اس میں ہمارے پاس ہر کلاس سے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پریفریبلی میں آپ کو کہوں، یا جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس میں یوزلی جو لوور اور لوور مڈل کلاس ہے اس کے کیسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو. کیا وجہ ہے اس میں؟ میں نے جو میری پرسنل آبزرویشن میں کہہ سکتی ہوں کہ آبویسلی ہم نے اس کو ابھی ریسرچ نہیں کیا کہ کیا ریزن ہے، بٹ دے آر مور اوپن اینڈ اس میں پریشر نہیں ہے کہ دنیا کیا کہے گی. دے نو دیئر رائٹس. ایون میں نے اگر ایک ان ایجوکیٹڈ خاتون کا جس کو پتہ نہیں اور وہ ایک گاؤں کے ایریا سے آ رہی ہے، اس کا بھی اگر نکاح نامہ دیکھا ہے تو مجھے لٹرلی کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ واقعی یار یہ رائٹس ان کو پتہ ہے. حق مہر میں کیا لکھنا ہے اپنی سیکورٹی کے لیے. صحیح نیت کی بات وہاں کہیں نہیں ہے، کیونکہ آج جہاں سوسائٹی جا رہی ہے وہاں میرا خیال ہے نیت کی بات بہت پیچھے رہ جاتی ہے. بیسیکلی اس کا مس یوز یا وہ چیز زیادہ شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اچھا تھوڑا سا حق میرا دے دیا جاؤ اور تو کچھ دینا نہیں، فارغ. اس چیز کو کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں اگر جو سیکیورٹی ہے، بات مطلب ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہے اس چیز کی، بٹ ایک سیکیورٹی ہونا یا ایک رائٹ ہونا خاتون کا، وہ بھی ضروری ہے. تو اب وومن کمز ان ٹو یو، آپ کے پاس آتی ہیں، پروسیس ہمیں تھوڑا سا. پروسیس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس فرنٹ ڈیسک پہ کیس رجسٹر ہو جاتا ہے اینی ٹائم آف دا ڈے، اینی ٹائم. ٹھیک ہے، 24/7. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جب کیس آ جاتا ہے فرنٹ ڈیسک پہ رجسٹر ہو جاتا ہے، وہاں پہ اس کو گائیڈ بھی کر دیا جاتا ہے. سم ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ
کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ بہت جگہ سے مشورہ بھی کر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کہاں جانا چاہیے. اچھا, اس میں بھی بیسیکلی کاؤنسل کرنا اس فرسٹ اسٹیج پہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو کئی دفعہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. کئی دفعہ وہ اس پریشر کے ساتھ آتے ہیں, بس ہمیں نہیں پتا, اس نے ہاتھ اٹھایا, تھپڑ مارا, بس اس کو جیل میں بند کر دیں. وہ ٹروماٹائزڈ ہوتے ہیں نا. اب وہ ٹراماٹائز ہوتا ہے, بٹ قانوناً ہم اس میں اس کو, قانون ابھی آپ کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اس کی امپلیمنٹیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. قانون تو بن گئے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس قانون بنانے پہ ہے, ایگزیکٹلی اس کی امپلیمنٹیشن پہ نہیں ہے. ہم جہاں امپلیمنٹیشن کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ ویک ہے, ایک اور بنا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ ایک اور کے چکر میں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس میں گیپ آ جاتا ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود وہ چیزیں نہیں کر پاتے. آپ اس میں کہہ دیں کہیں بہت جگہ پہ ایک تو ڈیلے جو ہے جسٹس میں, وہ ایک وجہ بن جاتی ہے. یس, آپ کے پاس ایک پلیس آف فار دیم ٹو اسٹے بھی ہے کہ جو ایمرجنسی میں آتا ہے, جس نے گھر واپس نہیں جانا ہوتا, آپ ان کو یہ فیسلٹی بھی جی, جس کو شیلٹر چاہیے, جس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, یا اگر کوئی خاتون یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ سیکیور نہیں ہے اپنے گھر میں اس وقت جہاں پہ اس کے لیے وہ چیز تھریٹننگ ہے, تو یا اس کو امیڈیٹلی آپ اس کو ہم فوری طور پہ شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں. اب آپ کا اکٹھا ہو گیا نا, آپ نے جیسے جی, پہلے بتایا تھا. کنیکٹڈ ہے ہمارا, وہاں پہ ہمارا ریفرل سسٹم بھی ہے. ہم اگر کوئی خاتون جس کو صرف شیلٹر چاہیے, جس کے پاس جگہ نہیں ہے اور وہ کچھ ٹائم کے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے اور اس کو باقی سروسز ریکوائرڈ نہیں ہے, تو وہ ڈائریکٹ بھی شیلٹر میں جا سکتی ہے. اچھا, اینڈ اپنے بچے بھی لا سکتے ہیں؟ بچے خاتون کے اگر ساتھ ہوں تو وہ بھی شیلٹر ہوم میں ان کو رکھا جاتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. سو عورت آپ کے پاس آتی ہے, آپ اس کی ساری ایشوز سمجھتے ہیں, پھر نیکسٹ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اچھا, نیکسٹ میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب اس کو انیشیلی ہم رول آؤٹ کر لیتے ہیں کہ وٹ ڈز شی وانٹ, وٹ سروسز وی کین پرووائڈ, جو ہم سروسز اس کو دے سکتے ہیں, وہ آپس میں ایک میوچل اس کے ساتھ, کہ اس کو ظاہر ہے اس لیول پہ گائیڈ کرنا بھی ضروری ہے. کہ جیسے میں نے آپ کو کہا سائیکالوجسٹ کی ٹیم ہے, بہت سارے کیسز, بلکہ اس میں آپ کو شیئر کروں گی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ, ایک لیسن لرنڈ ہے ہمارا, کہ شریعت کورٹ میں ایک کیس کی پروسیڈنگ میں ہم نے لرن کیا کہ کچھ ہمارے سیگمنٹ آف سوسائٹی بڑے امپورٹنٹ, ان کا ورژن یہ تھا کہ جی یہ سینٹر ہی غلط ہے, یہ قانون ہی غلط ہے, آپ عورت کو بلا وجہ کا فالتو میں پروٹیکشن دے رہے ہیں اور اس کو امپار کر رہے ہیں کہ وہ مس یوز کرے اپنی پاور کا, شے دے رہے ہیں نا. وہاں سے ہم نے لیسن, انہوں نے کہا اچھا دوسرا ایک یہ دیا, دوسرا امیج انہوں نے یہ دیا کہ جی یہ سینٹر جو ہے نا یہ لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں. اب وہاں پہ کیونکہ اگر خاتون آتی تھی وہ کہتی تھی جی میں نے ڈائیورس دینی ہے, تو ظاہر ہے ہمارے پاس لیگل ایڈ موجود تھی, ہم اس کو پروویژن دیتے تھے کہ جی آپ کورٹ میں کیس فائل کریں اور کورٹ جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی واٹ ایور, آپ عورتوں کو بگاڑیں. تو وہ ایک امیج یہ آیا. اچھا, وہاں سے میں نے جو لیسن لرن کیا اور میں نے اس پریکٹس کو چینج کیا, اور اس کو ہیلپ فل بھی رہی کسی حد تک ہمارے لیے, کہ سم ٹائمز کرٹیسزم بھی آپ کو پازیٹیولی اگر آپ لیں, ہیلدی ہو تو وہ آپ ہیلدیلی پرسیو کریں تو وہ آپ اس سے کچھ لرن کر لیتے ہیں. اس کے لیسن لرن میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے خاتون کو جو اس پرپز کے لیے آتی تھی یا مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتی تھی, ہم نے اس کو کاؤنسلنگ سیشن ریفر کرنے شروع کیے. اب کاؤنسلنگ سیشن میں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کتھارسس ہو جاتا تھا اور بہت ساری چیزیں رول آؤٹ ہو جاتی تھیں کہ ایشوز کیا ہیں, تو سم ٹائم پتہ لگتا تھا کہ وہ اصل میں ڈائیورس نہیں چاہتی, وہ اپنے رائٹس کی پروٹیکشن چاہتی ہے, وہ رسپیکٹ چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس کو اس کی جگہ ملے, اس کو اس کے رائٹس جو ڈیو رائٹس ہیں وہ ملیں, اس کو اس کے رائٹ سے ڈپرائیوڈ نہ رکھا جائے. بیسیکلی میرج کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے نا یہاں پہ, تو وہ آپ نے پرووائڈ کیا. تو وہ جب کرنی شروع کی تو وہ جو ہماری ریشو شروع میں بڑھنی شروع ہوئی کہ جی ایک خاتون سے دوسری کو وہ 1 to 1 پھر ریفرل بنتا گیا کہ جی وہاں جاؤ تو وہ ڈائیورس کے لیے ریفر کر دیتے ہیں. اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکریج بھی کیا کہ مطلب اگر اس میں سے ان کی ویل پہ, ظاہر ہے جو ہم ظاہر ہے پھر اس میں ہم ڈیفینڈنٹ کو بھی انوالو کرتے تھے, ادر پارٹی کو, پھر ہم بیٹھ کے دونوں کو سنتے تھے, اور اگر وہ کسی ریزولوشن کی طرف آ جاتے تھے تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے تھے. میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اگر جیسے یہ بہت اب بڑا پرابلم ہے,
people need marriage counselling, marriage میں issues بھی آتے ہیں. اگر domestic violence نہیں ہے, people can still come to you for yes, of marriage course. counselling. Yes. A And woman not can- only for marriage counseling, For general but counseling. for general counseling as well. Actually, that's Yes. wonderful. But women only, Yes. because it's for women. But since I am there, I am counseling the males as well. اچھا. Which is needed. Yes, of course. It's a Because very وہ عورت کو تو افیکٹ پیچھے دیکھیں ایک انڈیویجول تو ہے ہی نہیں نا, آپ کنیکٹڈ ہیں تو کسی کے اوپر بھی انفلوئنس آ سکتا ہے. ایون وی ڈیڈ چائلڈ کاؤنسلنگ ایز ویل, ٹھیک ہم نے بچوں کی بھی کاؤنسلنگ اس میں obviously بچے بھی تو affected ہوتے obviously ہیں. broken homes میں یا جو ڈسپیوٹڈ کپلز ہیں یا ریلیشن شپس ہیں اس میں بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوتے ہیں. اب وہ چاہنے کے باوجود کہ جی ہم نے تو بچے کو یہ نہیں سکھایا یا ہم نے تو بچے کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا, اچھے سے اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور وہ ساری چیز, بس آپ اس کو سائیکولوجیکلی ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ کے کنفلکٹس, آپ کا وہ ہر وقت اسناب کرنا, آپ کا ایون وربل وائلنس جو ہے وہ بچے کے مائنڈ میں وہ امیجز ڈیولپ کر رہا ہے. اور وہ ٹاکسک ہوم انوائرمنٹ ہی بچے کو اتنا ڈیمیج کرتا yes, ہے. of course. تو there's no charges in any of them? No, every service is free of cost. Even the legal aid service is also free of cost. funded by the government of Punjab. Yes. And the other organizations like legal aid ہمیں تھرڈ پارٹی اسپانسر کرتی ہے, مطلب اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. لائرس کیس فائل کرتے ہیں, مطلب جو اگریوڈ ہے ہماری جو خاتون ہے یا جو سائلہ ہے اس کو کچھ پے نہیں کرنا پڑتا. دیٹ از اے فائنینشیل مینجمنٹ کی اس کو تھرڈ پارٹی سپورٹ کرتی ہے اور وہ ان کو جو لائرس کیسز کرتے ہیں, بٹ وہ نامنل چارجز ہیں, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لائک دے آر آلسو ڈوئنگ اے ویری ویل جاب, کہ مطلب وہ ایک کنٹریبیوشن دے رہے ہیں اپنا کہ وہ ان کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں. وہ ان کی فیس کا بھی شاید پتہ نہیں کون سا بہت چھوٹا سا ایک پارٹ ہے. اینڈ کتنی عورتیں آئی ہوں گی اور کتنی لائک ہاؤ مینی ویمن ہیو بین تھرو یور سسٹم؟ اس میں ایڈ کروں, میں نے پہلے بھی شاید شیئر کیا کہ ہمارا ایکٹ میں جو ہماری ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم کوشش کیا کریں گے کہ ہم ایک سال میں 1200 بینیفیشریز کو سروسز پرووائڈ کریں. بٹ ود دا اویئرنیس, ود دا سروسز پرووائڈیڈ, اور لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس, تھوڑا سا ایڈورٹیزمنٹ, اور اس کے بعد جو ہمارا نمبر انکریز کرنا شروع ہے. لاسٹ ایئر کا نمبر ہمارا فال کر رہا تھا اراؤنڈ 2300 پہ پر اینم. یس, ایک سال میں اتنے کیسز. اور یہ پورا ساؤتھ پنجاب آپ کہہ رہی ہیں؟ نہیں, یہ ہمارا صرف ڈسٹرکٹ ملتان ہے. اچھا اچھا. اس میں پروویژن یہ ہے کہ فیز وائز یہ سینٹر سارے ڈسٹرکٹس میں اسٹیبلش ہونے تھے, اور ابھی بھی وہ بل ہمارا اسمبلی میں ہے. ہوپ فلی ود ان ڈیز وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور فائنل ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا, تو ایٹ وانس یہ پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ میں ایکٹیو ہو جائے گا. اچھا, تو آپ کو بینچ مارک کریں گے سب؟ جی بالکل, یہ بیسیکلی ہمارا ہے. It's been a very successful project. Yes, of course, and this is much needed. Of course, بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ابھی بلکہ پولیس کے ریفارمز میں بھی یہ چیز ایڈڈ ہے. جینڈر ڈیسکس ان کے اویلیبل ہیں, ان کے جو وی ایس اوز اس میں انوالو ہیں, انہوں نے پرٹیکولرلی اس کو کیٹر کرنے کے لیے سروسز انہینس کرنی شروع کی ہیں. وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز بننے سے یا اسٹیبلش ہونے سے ایک پولیس سپورٹ, ان پولیس کو بھی سپورٹ مل جائے گی. کہ بہت سارے کیسز جو لڑائی جھگڑے یا تشدد کے ہوتے ہیں جس کو پولیس ڈائریکٹلی ڈیل کر رہی تھی, سینٹر میں جو باقی سروسز ہیں وہ پروویژن بھی ان خواتین کو بھی مل جائے گی, اور ان کو وہ تمام سروسز بھی درکار ہوں گی جو ایک کیس میں ریکوائرڈ ہوتی. کیونکہ ہمارے ملک میں عورت کا تھانے میں جانا مایوب سمجھے, مایوب بھی اور مشکل بھی ہے, کیونکہ کلچر ہے تھانے کا, اس میں عورت کا جانا. اس میں آپ دیکھیں 15 کی کمپلینٹ بھی اگر کسی کو ملتی ہے تو یوزلی وہ ان کا وہ رسپانس نہیں ملتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے. ملتان میں ہونے کا یہ فائدہ ہوا ہے ابھی ہم نے, کیونکہ پولیس کو بھی اویئرنیس سیشنز بھی دیے, وزٹ بھی کروایا, سروسز بھی بتائیں, تو اب بڑا اچھا ایک ہمارا ہیلدی ایک کوآپریٹو ایک میکانزم یہ بنا ہے کہ وہاں سے وہ خاتون کو سینٹر میں ریفر کر دیتے ہیں, یا وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس آ سکتی ہے رادر دین گوئنگ ٹو دی پولیس اسٹیشن. آپ خود نہیں جاتے عورتوں کے پاس؟ اچھا, خود جانے میں میں بتاؤں آپ کو, اس میں ہماری ایک ریسکیو کی پروویژن ہے.
کہ خاتون کو اگر کسی انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے تو ایز اے ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر میری ڈیوٹی ہے یا پھر میرے ساتھ جو ویمن پروٹیکشن آفیسرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ میری ڈائریکشن پہ یا مجھے کوئی کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے تو میں نے اس خاتون کو جا کے ایک لیگل نوٹس دینا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کو ریسکیو کر کے یہاں لا کے اس کی اسٹیٹمنٹ لے کے اگر اس کو فردر سروسز ریکوائرڈ ہوں گی تو وہ یہیں پرووائڈ کریں گے. تو آپ دیکھتی ہوں گی بہت ساری عورتیں آتی ہیں پھر ڈر کے سہم کے واپس چلی جاتی ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیں یہاں پہ آ کے میں نے آپ کو جیسے کہا یہ ایک یونیک پروجیکٹ ہے اور یہاں پہ آپ پولیس اسٹیشن کو بھی وزٹ کریں تو وہ اس کا وہ انوائرمنٹ نہیں ہے. ہم نے تو وزٹ کیا, میں تو سپر امپریس ہوئی ہوں, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ انیشلی تو ایز اے وومن آپ جذباتی ہوتے ہو, پھر تھوڑا سا جیسے آپ کہتے ہیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ کام ڈاؤن ہوتی ہے, تو ریشیو کا کیا ہے؟ Women that are suffering, do they continue on their journey of leaving that toxic marriage or relationship or whatever, or do they fall back, واپس جاتی ہیں؟ یوزلی خواتین جو ہیں ہمارے پاس جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا سوسائٹل اور جو کلچرل ایک پریشر ہے, بہت پریشر ہے, وہ اس طرح کا ہے ہی نہیں. اب وہاں پہ ان کے پاس آپشن نہیں بچتا کوئی جو مجھے نظر آ رہا ہے. دیکھیں باہر ہم کسی اور کنٹری کی بات کریں وہاں اسٹیٹ رسپانسبلٹی لیتی ہے, یہاں پہ ایک دفعہ جب بچی کو شادی کر دی جاتی ہے تو پیرنٹس بھی اس کی رسپانسبلٹی دوبارہ سے اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے. بالکل صحیح. ایک انڈیویجول کی بھی نہیں ہوتے, اور اگر اس کے ساتھ بچے ہیں تو اس کو بھی اس کے بچے کنسیڈر نہیں کیا جاتا. کہا جاتا ہے کہ ہم اس شخص کے بچوں کو کیوں پالیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ الٹیمیٹلی میرے حساب سے اس کے پاس وہ بقول اس کے کہ وہ کوئی چوائس نہیں رہتی. تو الٹیمیٹلی انہوں نے اس ریلیشن وہاں ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنا زیادہ اس کو کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کر سکیں, ہم اس کو منیمائز کر دیں اس کے رسک فیکٹر کو. اگر ادروائز انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم پروٹوکولس کی بات کریں یا گائیڈ لائنس کی بات کریں تو پروہیبٹڈ ہے کہ آپ وائلنس کے کیسز میں یا ڈومیسٹک وائلنس ہے یا انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہے اس میں آپ میڈیٹ کرائیں گے ہی نہیں, پاسبل نہیں ہے. کیونکہ جس نے ایک دفعہ کیا ہے وہ ریپیٹڈلی کرے گا اور ہر اسٹیپ پہ اس سے آگے جائے گا, پیچھے نہیں جائے گا یا رکے گا نہیں. So what do you suggest? دیکھیں آئی کانٹ سجیسٹ بیکاز آئی کین ناٹ ٹیک دا رسپانسبلٹی. اگین ہمارے شیلٹرز میں اتنی سپورٹ موجود نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو ہم وہاں رکھ لیں گے. تو آپ ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ اگر یہ عورتیں جو ابیوز ہوتی ہیں جن کو وائلنس کیا جاتا ہے اگر یہ اکنامکلی امپاورڈ ہوں تو شاید یہ ان حالات پہ نہ پہنچتے. یس آف کورس, دیٹ از دا ریئل ریزن. یس, اکنامک امپاورمنٹ ان کی بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا میں نے ایک ریزن دی ہے جو یوزلی آبزرو کرنے میں آتی ہے کہ پیرنٹس رسپانسبلٹی جو اپنی رسپانسبلٹی اپنے بچوں کی رسپانسبلٹی اٹھانا چاہے اس کے پاس وہ امپاورڈ ہوگا, وہ اکنامکلی فائنینشلی اپنے آپ کو مینیج کر سکے گا, تو شاید وہ کبھی بھی اس ریلیشن شپ میں اپنی سفرنگس کو فالو نہیں کرے گا یا وہ اس میں رہنا نہیں چاہے گا. کیونکہ یہ تو چوائس بھی ہے نا. دیکھیں ہر ایک کا ٹالرنس لیول ڈفرینٹ ہے. میرا ٹالرنس لیول ڈفرینٹ ہے, میں کسی پیک تک جا کے ٹالریٹ کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے. بٹ اگین جب آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو ہر کسی کا ٹالرنس لیول وہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ہر کوئی اتنا برداشت نہیں کر سکتا, کرنے کو خواتین کر بھی لیتی ہیں. بٹ اگین میں پھر کہوں گی کہ ہمارے پاس سائیکولوجیکل وائلنس جو رپورٹ ہوتا ہے جتنے بھی کیسز 100% میں سائیکولوجیکل وائلنس تو ویسے ہی آ گیا. دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ جب آپ اس طرح کے ریلیشن شپ میں ایون میری آبزرویشن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ایشوز آ رہے ہیں نا وہ آپ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سائیکولوجیکل کوئی نہ کوئی ایشو ہے. ہاں جی, فزیکل ابیوز تو نظر آتا ہے, ایموشنل ابیوز تو مطلب کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا. آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کی تربیت, آپ کی ٹریننگ جس طرح کی ہوئی ہے. مطلب سمپلی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ جی یہ کھانا نہیں پکا کے دیتی تو میں نے اس سے شادی کس لیے کی ہے, یہ گھر میں جھاڑو پوچھا نہیں کرتی تو میں نے اس سے شادی کیوں کی ہے. ہم نے بہتر بیٹے پالنے ہیں. ایگزیکٹلی, مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں, ایک عورت آتی ہے, she's been raped, a woman feels that she's been raped in her marriage. How do you deal? آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟
अगेन हमारे पास मैरिटल रेप के केसेस भी डील हुए हैं. मैंने जैसे आपको कहा हमारे पास विमेन पुलिस स्टेशन मौजूद आप है. मुझे बताएं, I don't know कि इसका लॉ क्या है. If a woman in a marriage feels like she has been raped, because in our culture they'll be like there's no such thing as being raped when you're married to the man. हमारे यहाँ वो भी पर्टिकुलरली लॉ उसके लिए नहीं है. अगेन कहीं ना कहीं एज दे दिया जाता है कि जी मैरिज है, और वहाँ पे आपको बड़ी रिलीजियसली भी आपको बड़ी जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं कि जी ये है तो वो है. अगेन उसको एज अ रेप डील किया जाता है. अभी आपको पता है एंटी रेप ऑर्डिनेंस आ गया, उसके अंदर जो मतलब कंडीशंस मौजूद हैं, अगर वो रिपोर्ट कर दी गई हैं, अगेन व्हाट आई बिलीव के देखें हर चीज़ कि आप कोर में जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो रिपोर्ट कर रहा है. हमने तो अपने प्रोफेशन में यही सीखा, टेक द क्लाइंट लिटरली. मेरे जैसा बंदा तो उठ के बगैर वजह के जाके नहीं कहेगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया है. अगेन फेयरनेस इज रिक्वायर्ड. समटाइम्स अगर हम ये कहें, क्योंकि अक्सर इमेज में भी यही आता है जी ख़वातीन मेजॉरिटी जो है जी वो मैनिपुलेट कर लेती हैं. बट अगेन द थिंग इज कि आप मैं ऐसे ही थोड़ी उठ के जाके कर देंगे. देयर इज समथिंग ऑब्वियसली, राइट. सो उसको कैटर करना ज़रूरी है. और अगेन उसमें मल्टीपल एरियाज के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी है, उसमें इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर है जो साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट के सेशंस हैं. ऑब्वियसली इफ द पर्सन इज ट्रॉमाटाइज्ड वो उसको डील भी करेंगे, उसको इवेलुएट भी करेंगे, असेस भी कर रहे होंगे, उसकी प्रोबिंग भी हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं इश्यूज रेज हो रहे होंगे. ऑब्वियसली जो ट्रू नेचर का होगा वो अगेन इसमें जो एक सबसे बड़ी बात जो जनरली भी रेप के केसेस में मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो अभी उसमें वो उसमें वजह एग्जैक्टली क्या है. वो प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर आता है, इन्फ्लुएंशियल लोगों का प्रेशर आता है. कुछ लोग किसी कंडीशंस के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर, राइट. कि अच्छा ठीक है अगर ये नहीं तो ये ऑप्शन में, अगर अब जाहिर है कि जिसने फांसी के फंदे से बचना उसने कोई तो ऑफर करनी है. अगेन अगर आपको लग रहा है कि ये वाकई क्राइम हो गया है तो फिर उसको सजा तक लेके जाएं. सजा मिलती है, मिली भी है, लेकिन जो दियत ले लेते हैं, और मैं वही बात कर रही हूँ ना. देखें उसमें हम भी हेल्पलेस हैं. हम नहीं कर सकते. जहाँ कई केसेस ऐसे भी हमने फुल एफर्ट की, फुल एफर्ट जितना हम सपोर्ट कर सकते थे विद इन आवर लिमिट्स, मैक्सिमली जो हम सपोर्ट कर सकते थे वो करने के बाद भी. कल भी मुझे एक ऐसे ही के रेप केस में जिसमें मतलब सिग्निफिकेंट लोग इन्वॉल्व थे, और उसमें मुझे पता चला जी उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया. तो लिटरली हम भी डिसहार्ट हो जाते हैं कि देखिए हमने इतनी एफर्ट करके, इतनी सपोर्ट करके कि जहाँ जहाँ बैरियर्स थे उनको भी क्रॉस किया, जिस मर्जी तरीके से सपोर्ट करके, यूज़ करके, रेफरेंसेस यूज़ करके कि नहीं जी ये जस्टिस होना चाहिए. अगर एक चीज़ गलत हुई है तो फिर वो गलत है, और अगर वो गलत है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए. बट जब ये स्टेट आती है तो फिर दिल दुखता है. आप मुझे बताएं, रेप तो सेंचुरी से हो रहा है, ठीक है, इट्स हैपेंस. अब ऑब्वियसली अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो आपके पास अब people more willing to come with their rape cases, या people are still hesitant? अच्छा, हेजिटेंट वाली बात भी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते. पीपल आर रिपोर्टिंग केसेस, बट उसके अंदर भी जो एक अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पर्टिकुलरली रेप के केसेस में एविडेंसेस आर इम्पॉर्टेंट. यूजुअली लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो वो don't have a shower नहीं करना. एग्जैक्टली वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एविडेंस को, फिर डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लॉ आ जाता है केस के अंदर. अगेन अगर ज़बरदस्ती इन्वेस्टिगेशन हो तो आपके बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर जाते हैं. इन टाइम इन्वेस्टिगेशन, इन टाइम रिपोर्टिंग वो ज़ाहिर है फैसिलिटेट करती है, और फिर हम उसको ज़ाहिर है फिर एविडेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता. जैसे भी इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स थे, नूर मुकद्दम था, अभी ये सारा वाला था, तो इनके लिए तो आवाज़ उठाने वाले बहुत लोग हैं ना. दे वर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड्स. तो कितने केसेस आपके पास आते होंगे, जैसे आपने कहा कि कोई था जो जिनकी आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, दैट इज़ वाई दे गिव अप.
دیکھیں میں پھر اس میں یہ بات کہوں گی, میں پرسنلی سمجھتی ہوں ہر انسان نے اپنی ذمہ داری سب سے پہلے خود اٹھانی ہے. ہاں لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ If I stand up, ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں تو اسٹگمیٹائزیشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ کہ جی لوگوں کو پتہ نہ چلے, ایسا ہو گیا, ایک چیز ہو گئی اور بات چھپی نہیں رہتی, الٹیمیٹلی کہیں سے نکل جائے گی, کوئی آپ کے منہ پہ نہیں کرے گا, پیچھے کر رہا ہوگا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو اگنور نہ کریں, اس چیز کو اس طرح ہائڈ نہ کریں. اس میں پھر وہی والی بات آئے گی کہ کتنا آپ سٹینڈ کرتے ہیں اپنے ورژن پہ. پر سوسائٹی میں ایکسیپٹنس بھی تو نہیں ہے نا. دیکھیں سوسائٹی میں ایکسیپٹنس جن چیزوں کی نہیں ہے جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور جس کو آپ نے گین کرنا ہے, اسی سوسائٹی میں بھی ہوں. ٹھیک ہے, اپنے پھر وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا رائٹ کیا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو گیٹ اٹ. فلزہ انہوں نے پہلے کہا کہ آئی تھنک ڈومیسٹک وائلنس از پرومیننٹ ان ایوری پارٹ آف آور سوسائٹی, بٹ دا مڈل کلاس اینڈ دی اپر کلاس آر ناٹ ولنگ ٹو شیئر اٹ. ٹھیک ہے, سو ہمیں لگتا ہے کہ lower class میں ہو رہا ہے, but lower class is more willing to deal with the issue and more vocal. Yes, they are more open and vocal. Maybe they have a lot less to lose, that's why there's a lot less stigma. وہ جھوٹی عزت کے دعوے نہیں ہیں. So I think it's happening everywhere. دیکھیں ایک چیز تو ہو گئی نا, اب آپ نے اس کو چھپا کے آپ دیکھیں کہ آپ اس کو ایک ٹراما سے نکال کے آپ اس کو لائف ٹائم ٹراما دے رہے ہیں. بالکل. ٹو لیو ود اٹ, کہ اس میں رہیں, اس کو ساتھ لے کے چلیں. شیئر نہیں کرنا اگین اسی سے کہ شاید وہ کانفیڈینشیلٹی بریچ نہ ہو جائے, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, پھر لوگ کیا کہیں گے. اس ٹائم لوگ کہاں ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے والے. آپ اگر ایک عورت کو بھی اس پوڈ کاسٹ سے فرق پڑتا ہے, ہمارا تو سکسیزفل پوڈ کاسٹ ہو گیا, ایک عورت اپنے گھر میں شی اسٹرگلنگ ایموشنلی, مینٹلی, مے بی ناٹ فزیکلی بٹ مے بی ایموشنل ابیوز, آپ اس کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی اس گفتگو میں بار بار یہی کہا, سب سے زیادہ ضروری اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا. اینڈ دا پرسن نوز ہمسیلف اور ہر سیلف کہ اس کو اسٹرینتھ کیسے ملتی ہے, اس کا لیول, اس کی اسٹرینتھس, اس کی ویکنیسز کیا ہیں. سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے, وہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے کہ میں کیا کر سکتے ہوں. لیکن جب آپ ایک ٹرومے میں ہوتے ہیں, آپ بلڈ ہوتے ہیں, آپ نم ہوتے ہیں, تو ان کو خود بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ بہت بڑا چیز ہوتی ہے, بیکاز آپ کنفیوز ہوتے ہیں. پھر ایک مار کے بعد, یہ ایک بہت بڑے لڑائی کے بعد بندہ جذباتی ہو جاتا ہے, پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بٹ یو نو you are there for them. Yes, of and course. you will see every process through. Yes. If they don't have, اگر ان کے پاس گھر نہیں ہے سپورٹ کرنے کے لیے, آپ شیلٹر پرووائڈ کرنے کے, شیلٹر پہ کوئی ٹائم ہے کہ آپ 6 مہینے رہیں, سال رہیں. Not limitized, but that can be extended. Okay. But for how long? تو ہیں کہ وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. And آپ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو help them empower themselves financially, اس کا بھی کوئی ہے, یا آپ کا حالی فائنینشیل میں ہمارا ڈائریکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بٹ obviously because we are connected with the social welfare department, تو وہاں پہ جو پروویژنس ہوتی ہیں, ایون جیسے میں نے کہا دارالامان یا شیلٹر ہوم میں اگر خاتون جا رہی ہے بچوں کے ساتھ, وہاں سے وہ موو نہیں کر سکتی. سو if she is working and she needs shelter as well, تو وہاں پہ ہمارے پاس پروویژن ہوتی ہے کہ ہم اس کو دارالفلاح میں ریفر کریں, ٹھیک ہے, جہاں اس کو کچھ اسٹائپنڈ بھی مل جائے گا, ٹھیک ہے, اپنے لیے اور بچوں کے لیے, پلس وہ وہاں سے موو کر سکتی ہے, ڈیلی اپنے کام پہ جا سکتی ہے, واپس آ سکتی ہے, اینڈ شی کین آرن. اینڈ ان کو فیئر نہیں ہوتا کہ ہسبینڈ آ جائے گا یا بھائی آ جائے گا یا کوئی آ جائے گا, بیکاز یہ بھی تو بہت بڑا فیئر ہوتا ہے کہ آ کے لے نہ جائیں. اچھا, اس طرح کے جو تھریٹ کے ہیں وہ ہم پرٹیکولرلی پھر ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہاں ایکسیس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دوز ہو فیل کہ بھائی مجھے اتنا تھریٹ نہیں ہے کہ وہ آ کے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں, لائف تھریٹ نہیں ہے, وہ پریفریبلی دے چوز ٹو گو. میں نے کہا جو ورکنگ ہیں اور وہ
समझते हैं कि जी हमारा इकोनॉमिक फैक्टर या वो फाइनेंशियली जो एक स्ट्रेंथ है हम उसको गेन कर सकते हैं वर्किंग करके भी, वो उनको वो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. अगेन इसमें हम जो बात करें इस एक्ट की, जो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 है, जिसकी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में ये प्रोटेक्शन सेंटर बना हुआ है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर. इस एक्ट में भी हम 3 प्रोविजंस उनको दे रहे होते हैं जो बेसिकली उनकी सपोर्ट होती है या रेमेडीज होती हैं जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं. उसमें एक प्रोटेक्शन ऑर्डर है, एक रेजिडेंशियल ऑर्डर है, एक उसमें मॉनेटरी ऑर्डर है. रेजिडेंशियल ऑर्डर बेसिकली वो सपोर्ट दे रहा होता है या वो शील्ड दे रहा होता है कि जिसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा हमारी सोसाइटी में खातून को आधी रात को पकड़ा और घर से बाहर खड़ा कर दिया कि जाओ जहाँ मर्जी, जो मर जाओ, बच्चों को निकाला, इसको निकाला, अब तुम दफा हो जाओ. तो वहाँ पे वो एक्ट जो है वो एक सपोर्ट या शेल्टर उसका या स्पेस प्रोवाइड करता है कि उस एक्ट के अकॉर्डिंगली आप खातून को उस स्पेस से बाहर नहीं निकाल सकते. उसको वो कोर्ट रेजिडेंशियल ऑर्डर्स देती है, बाकायदा डिफेंडेंट से पूछा जाता है, रीज़न पूछा जाता है और फिर उसके बाद वो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं ताकि वो उसको वो उस रेजिडेंशियल फैसिलिटी में से बाहर ना निकाल सके और वो उसके पास वो शेल्टर अपना मौजूद रहे. जाहिर है जो आप अपने घर में फील कर सकते हैं सिक्योरिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी, वो आप किसी शेल्टर में जाके उस तरीके से महसूस नहीं कर सकते. आप साइकोलॉजिकली ही डिस्टर्ब हो जाते हैं जब अपना घर छोड़ते हैं. तो अगर आपने एक सेंटेंस कहना हो to all the women watching you today, all the women suffering silently who are not being supported, आप क्या कहें? डोंट बी साइलेंट, Don't be silent. स्पीक अप, रिपोर्ट, And and you can get help. There's another Help one is thing that around. I would like to say is कि since you're associated with the government of Punjab और ये सारा आपके साथ किया है, तो you should speak up कि अगर ये वायलेंस बहुत अच्छे हैं आपके सेंटर्स, इसमें हम औरतों का आना कम कर सकते हैं अगर हम उनको बिल्कुल एम्पावर ऐसे करना है, शुरू कर दें. बिल्कुल ऐसे We ही should work on the empowerment of women बिल्कुल ऐसे from the वो तो grassroots सबसे levels. बेसिक बात है ना. देखिए ये तो वो फिर प्रिवेंशन के लेवल की बात है. Exactly. support Prevention is की, always management better than की cure. बात है. हम में तो 2 लेवल्स पे काम करने के, एक तो ट्रीटमेंट का लेवल है कि जो हो रहा है उसको ट्रीट किया जाए या वो उसको आपका काम है. सपोर्ट किया जाए. दूसरा भी हमारा ये काम है कि हम प्रिवेंटिव लेवल पे इतनी अवेयरनेस डेवलप करेंगे हाउ टू ओवरकम दिस, कि ये हो ना. दोनों लेवल्स पे पैरेलल काम करने की जरूरत है. ये नहीं कि पहले हम मैनेजमेंट कर लें, उसके बाद हम कई सालों के बाद पीछे जाके तो ये करना Exactly. शुरू करेंगे कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर रहे हैं. हमें अभी से, क्योंकि आने वाले वक्त में आज अगर हम प्रिवेंशन पे काम नहीं करते तो यही चीज़ आगे, और ये डे बाय डे बढ़ रही है, वायलेंस बढ़ रहा है. कि ना एक और चीज़ मुझे तो समझ आती है, मैं आपके पास आऊँ तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी पे बहुत गौर करेंगी, बट आप औरतों को भी ये तसल्ली दें कि उनके खावंद आए, उनके बाप आए, उनकी माँ आए, तो उनकी सारी बातें प्राइवेट हैं. जी, सब कॉन्फिडेंशियल है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी चीज़ इस तरह ओपन अप नहीं की जाती. एक रिक्वेस्ट जो मैं इस फोरम से करना चाहूँगी फैमिलीज़ के लिए भी, कि बेटियों को या वो फीमेल जो आप शादी करके या किसी भी वजह से या आपके अपने घर में मौजूद हैं जिनके साथ वायलेंस हो रहा है, उनको प्रोटेक्शन देना सबसे पहले फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिल्कुल उनके साथ खड़े हों. ये वो सपोर्ट है जहाँ पे आप किसी भी तरह से उसको साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं. कि बाकी जहाँ पे उसके लॉसेस मौजूद हैं, वो हर एज पे फाइनेंशियली लूज कर दिया, रिलेशनशिप लूज कर दिया, बहुत सारी चीज़ें लूज कर दी, अपनी ज़ात पे बहुत कुछ सह लिया, वो एक सपोर्ट, साथ खड़े होना या ये फील करना, वो जो एक डिनायल है कि जी नहीं वापस नहीं आना, वहीं पे मर जाना है, वो वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए. दैट इज रियली अनदर वायलेंस, कि जिसको ये पता होता है कि मुझे सपोर्ट है. आप यू आर पार्ट ऑफ इट. यस ऑफ कोर्स. अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि आई एम श्योर देयर मस्ट बी केसेस दैट कम दैट आर अनट्रू एज वेल. यस. उसकी क्या रेशियो होगी? कम है. कम है. आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई. उसकी वजह ये है कि आपको मैंने जैसे कहा, मैं एक बड़ा पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट बोलती होती हूँ, मैं यहाँ पे भी बोल देती हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि जी पुलिस तो करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन और किसी के मरने के बाद होता है पोस्टमार्टम. तो हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हम जिंदों के पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं. तो हम वी ट्राई टू गो इन द कोर. ठीक. अगेन व्हेन वी प्रोब,
تو جو اگر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ یا آپ کہہ لیں ایڈیٹیوز موجود ہوتے ہیں ویلیو ایڈڈ وہ ہم منیمائز کر دیتے ہیں. آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, وہ خود ہی بھی کئی دفعہ ایگری کرتے ہیں نہیں جی وہ جو فلاں نے کہا تھا وہاں جا کے یہ کہو گے تو زیادہ سپورٹ مل جائے گی, تو وہ مرچ مسالے جو ہیں وہ اس میں سے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں, اور پھر اگین جس طرح آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ امیج باہر جا رہا ہوتا ہے. اب میرا بینگ اے سائیکالوجسٹ بڑا ایک سافٹ امیج تھا, اب ایز اے ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر وہ ذرا ایک ڈاڈا والا ہے. تو وہاں پہ اب خواتین بھی, وہ اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں جی, وہ کہتی ہیں جی غصہ بہت کرتی ہیں. میں نے کہا جی ان سے کہیں جی میں غصہ نہیں کرتی, غلط بات پہ تو کسی کو کہنا ہی ہے نا. اب یہ تو نہیں کہنا کہ بھائی ایک بندہ بیوی کا سر پھاڑ کے آیا اس کو میں کہوں یار آپ نے ویسے زیادتی کی ہے, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. Have you ever felt under threat because you've supported so many women and when you go home, be honest, ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے منیزے, I hope even اگر یہ ایک پوڈ کاسٹ ایک عورت کی بھی زندگی چینج کر لے, we've done our job. You are incredible. Thank you so much. Thank you for helping the women of Multan, and you're leaving a legacy. You're building a legacy. Thank you so much. It was a pleasure having you. Thank you so And much. if always. Multan Matters can do anything to help, Thank you so your much. cause, we're always here. تھینک یو سو مچ. بس اس میں ملتان میٹر سے بھی یہی ہیلپ چاہیے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں, امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ بھی. You were the first person we as Multan Matters came to On Women's Day. on the Women's Day. Acha, if a woman on our platform, usko issue hai, she can inbox you. Yes, you can directly refer them to the center. So sometimes ہمارے ساتھ بھی نہیں بات کرے گی, آپ سے ہی ڈائریکٹ. جی بالکل, sure, no problem, any time. Thank you Thank so you much. so much. much.